الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فدایان ختم نبوت کی پلیٹفارم کی طرف سے سب کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ جاری ساری ہے کہ نظریوں کے سوالات کے جوابات کے بارے میں یہ تیسری ویڈیو ہے، اور تیسری ویڈیو آپ ایک نظری نے پھر نصب کیا، وہ کہتا ہے کہ میرے سوالوں کا جواب دو۔ ہماری تنظیم کا ایک تو اصول ہے کہ ہم اپنے جس طرح ہم نے جسے چلانے کا جسے ویڈیو بنانے کا ہم نے ایک طریقہ تیار کیا ہے اس طریقے سے چلیں گے، مگر اس کی زیادہ سرعت کرنے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے نا، یہ تیرے ایک سوال کا جواب ہے، تیرے ایک سوال کا جواب اس ویڈیو میں ہے، غور سے تم دیکھ لینا اور پڑھ لینا، سن لینا۔ سوال کرتے ہیں مرزئی عوام لوگ سے، ہمارے بڑے بڑے مسلمانوں سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا یا چلا ان لوگوں پر جن لوگوں پر تم نے انعام کیے، جنہیں تم نے انعام دیے، جن پر تیرا انعام ہے یا ہوا۔ جن لوگوں پر انعام کیے وہ چار ہیں۔ سورۃ النساء میں آیت 39 میں فرمایا نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کہتے ہیں سوال آپ کو کہتے ہیں دیکھو نا آپ، کہ اگر ہم صدیقین کے راستے پہ چلیں تو صدیقین بن جائیں گے، صالحین کے راستے پہ چلیں تو صالحین بن جائیں گے، شہداء کے راستے پہ چلیں شہداء بن جائیں گے۔ تو کہتے ہیں اگر نبی کے راستے پہ چلیں گے تو پھر نبی کیوں نہیں بن سکتے؟ صدیقین کے راستے پہ چل گئے وہ بن سکتے ہیں، صدیقین بن سکتے ہیں، شہداء کے راستے پہ چل کے شہداء بن سکتے ہیں، صالحین کے راستے پہ چل کے صالحین بن سکتے ہیں، پھر نبی کے راستے پہ چل کر نبی کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم اب جواب دیتے ہیں ان کو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی اور بے شمار علماء کرام نے حدیث میں وضاحت انہیں بتا بتا کے پھر بھی یہ مانتے نہیں، کیونکہ یہ ہے جھوٹے، اور جھوٹے اگر یہ اپنے آپ کو مان لیں تو پھر پوری کائنات آگے پہلے بھی یہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، اور جو آگے لوگوں کو جب نئی جنریشن جو آ رہی ہے ان کے سامنے اگر یہ اپنا جھوٹا ثابت یہ مان لیں تو پھر وہ لعنت بھیجیں گے ان پر، تمہیں ہے ہی جھوٹے ہو۔ اگر تمہیں تمہارے اگر ہم پورا قرآن بھی پڑھ کے بتا دینا یہ ہے یہ ہے، پھر یہ کہیں گے نہیں 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 وہ بات تمہاری ہے جو ایسی ہے، یہ کرتے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے آگے بے شمار حدیثیں رکھیں اور نبی کریم علیہ نبی صلی السلام کے الفاظ موجود ہیں، فرمان نشان موجود ہیں کہ لا نبی بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ جواب دو تم ہمیں کہ یہ الفاظ اس میں الفاظوں میں کوئی کمی پیشی ہے یا الفاظ غلط ہیں کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں، اور بتائیں کہ کیا قرآن کریم میں کوئی ایسی آیات یا حدیث میں ایسے الفاظ آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری ہے کوئی ایسے الفاظ؟ اور صاف الفاظ کا جواب صاف میں دینا ہے آپ نے۔ ان کی عادت پتہ کیا ہے؟ اگر ہم انہیں مقابل میں ایک لے کے آئے نا حدیث پاک سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کریم کی آیات لے کے آئے صاف واضح آیات واضح حدیث، یہ کیا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ لاتے کیا ہیں؟ ایک قرآن کریم کی ایک آیت دیکھی اس میں کچھ حصہ اٹھایا، حدیث میں ایک آیت دیکھی اس میں کچھ حصہ اٹھایا، اور دو تین آیاتیں میں کچھ حصے اٹھا کے توڑ جوڑ کے یہ کہتے ہیں یہ دیکھو نا اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ یار جو چیز کی اثر باقی نہیں توڑ جوڑ کے جو چیز کو بنایا گیا ہے ہم اس کی کیا جواب دیں آپ کو، اور اس کی کیا ترجیح کہتے ہیں ہم اسے؟ اور جو یہ آیت ہے نا قرآن کریم میں سورۃ النساء میں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ الفاظ ہیں کہ آیات میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی سنگت اور رفاقت کی بات ہو رہی ہے جہاں، کیونکہ آگے اس کی رفاقت ثابت کس طرح ہے؟ آگے قرآن کریم کی پوری آیت لیکن آیت حسن اولئک رفیقا کہ اللہ کریم فرماتا ہے یہ تمہارے ساتھی ہیں، ان کی سنگت کا رفاقت کی بیان ہو رہی ہے، ان کے بات یہاں ہو رہی ہے۔ اور یہ آیت کا شان نزول کس پر ہوئی ہے کیسے ہوا؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر صبر نہیں ہوا کرتا تھا ان کو۔ ایک دن نبی کریم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے تو رنگ بدلا ہوا، چہرہ غمگین تھا، آثار دیکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے رنگ کو کس چیز نے بدلا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ تفسیر ابن جریر حدیث نمبر 7841 میں درج ہے کہ تجھے کس چیز نے تیرے رنگ کو بدلا؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی بیماری یا درد نہیں، سوائے اس کے جب میں آپ کو خریدار نہیں کرتا تو شدید بے چینی اور شدید بے قراری لاحق ہو جاتی ہے، مجھے آخرت کی یاد آتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ وہاں آپ کو نہ دیکھ سکوں تو کیا بنے گا میرا، اس لیے آپ انبیاء کے مرتبے پر ہوں گے، میں اگر جنت میں بھی گیا تو میں تو نچلی منزل پر نیچے ہوں گا، آپ کا رتبہ اور مقام جنت میں اعلیٰ ہے، جنت میں درجات ہیں، آپ تو بڑے درجات میں فائز ہوں گے تو میں نیچے درجات میں فائز ہوگا، تو یا رسول اللہ میں آپ کو وہاں کیسے دیکھ سکوں گا؟ یا رسول اللہ اگر میں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا تو میں تو بے چین، یا رسول اللہ میری بے قراری مجھے بے قراری نہیں سہی جاتی، میری بے چینی مجھے پریشان رکھتی ہے، مجھے میرے بے چینی میں تکلیف دیتی ہے اگر میں آپ کو نہ دیکھوں۔ تو پھر یہ بات پر یہ شان نزول ہوا وحسن اولئک رفیقا، تو جو ان کی رفاقہ جو ان کے ساتھ چلے گا اللہ کریم کا قیامت ان کے ساتھ انہیں دے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ بخاری میں 7135 153 اور مسلم شریف میں بھی 2115 میں انت مع من احببت، سرکار نے فرمایا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا وہ شخص جو اسی کے ساتھ ہوگا جو شخص جس کے ساتھ محبت کرے،
یہ آیت بھی قرآن کریم کی آ گئی اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی معلوم ہوگی کہ یہ شان نزول اس آیت کا کیا ہے، اور حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ صحابہ کی محبت دیکھ کے اللہ کے آیت پر اتاری، اور حضور نے اس آیت کی وضاحت فرما دی کہ کیا کہ قیامت والے دن اس کے ساتھ وہ انسان ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں صحابہ کو کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، اگر تم نے مجھ سے محبت ہے تو قیامت والے دن اللہ تمہیں میرا ساتھ ضرور عطا کرے گا، تو تم میرے ساتھ ہوگے۔ اگر تم شہداء سے محبت کرتے ہو تمہارے ساتھ، تم ان کے ساتھ ہوگے۔ اگر صالحین کی محبت کرتے ہو تو صالحین لوگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ محبت کرتے ہو تو انبیاء کی سنگت ملے گی۔ اگر رہی بات بندہ ان کا رتبہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، نبی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، وہ بھی قرآن کریم میں آیات واضح ہے۔ سنیں آپ قرآن کریم دیکھیں، صدیقین اور شہداء اور صالحین تو انسان بن سکتا ہے مگر نبوت کا مرتبہ انسان حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کریم اس کی ذات فرماتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وہی لوگ اپنے اللہ کے ہاں صدیقین اور شہداء ہیں۔ واضح ہوگی۔ اگلی آیت بھی بتائیں، پھر ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، یعنی اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ہم انہیں صالحین میں داخل کر دیں گے۔ ان دونوں آیات کو آپ غور سے پڑھیں اور دیکھیں، ان میں صاف تشریح موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بعد صدیقین، شہداء اور صالحین تو بنا جا سکتا ہے، لیکن مقام نبوت کے اصول کے بارے میں ایسی کوئی آیات نہیں ہے، بلکہ اس کا اصول خاتم النبیین اور لا نبی بعد جیسی حدیث کی روشنی میں ناممکن ہے۔ جیسے مطلب قرآن کریم شہداء اور صدیقین تو بن سکتے ہیں مگر نبی نہیں بن سکتے، کیونکہ قرآن کریم میں کوئی ایسی آیات نہیں ہے کہ جس میں کہا گیا ہو کہ حضور آخری نبی نہیں، یا جس میں کہا گیا حضور کے بعد بھی نبی آئیں گے، یا جس میں حدیث میں ایسی کوئی حدیث مقابل نہیں ہے کہ خاتم النبیین کے مقابل میں، بلکہ رسول اللہ خاتم النبیین کے مقابلے میں قرآن کریم کوئی ایسی آیت نہیں کہ بعض حدیث میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضور آخری نبی نہیں، حضور کے بعد بھی نبی آئیں گے۔ اور حدیث میں بھی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے لا نبی بعد کے مقابلے میں کہ حضور کے بعد کوئی نبی، حضور آخری نبی نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ یہ کوئی نہیں ہے، ناممکن ہے کہ کوئی نبی اور رسول آئے، یاد رکھیں۔ اور رہی بات اطاعت کی، اگر اللہ رسول کی اطاعت سے نبوت مل سکتی تو خلفائے راشدین کو کب تک مل گئی ہوتی، کب تک مل گئی ہوتی، کیونکہ ان کی اتباع وہ اتباع ہے جس کی اتباع کی پیروی کی، ان کی اطاعت کی تصدیق اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، جس کی اطاعت پوری دنیا ان کی اطاعت کی مثال دیتی ہے کہ جس طرح صحابہ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس طرح تا قیامت تک کسی انسان نے اطاعت نہیں کی۔ اور اگر قادیانی کہیں کہ نبوت اللہ کے فضل سے ملتی ہے اور اللہ کے فضل کا فیصلہ کسی صحابی کی نبوت کا ہاتھ میں نہیں تھا، تو ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے منہ کی بات کہہ دی۔ اب مان لو کہ نبوت اطاعت سے نہیں ملتی، اس کے اصول کے لیے ملتی اللہ و رسولہ کہ آیت پڑھنا بے جائز ہے، بے جائز ہے، جائز بالکل بے فائدہ ہے کہ تم یہ پڑھتے رہو گے تو کیا ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے کہ ہم نبوت مل جائے گی؟ نبوت نہیں ملے گی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے جسے عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کا فضل، حضور کریم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی، فضل کی بات یاد آ گئی، مگر یاد رکھیں اس کا مقابلہ اللہ کی وہ آیات قرآن کریم کی واضح ہے، اللہ کے رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ نے یہ مہر لگا دی کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ میں نے قرآن کریم میں فرما دیا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء کہ میں جسے دیتا ہوں نبوت میرے فضل سے عطا ہوتی ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ میرے نبی کے بعد بھی تمہیں نبوت ملے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کریم کی آیت اتار کے ثابت کر رہا ہوں، میں دنیا کو بتا رہا ہوں ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین کہ میرے اب میں محمد جو میرا محبوب ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور میری سرکار نے خود مرزا قادیانی نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ میرے سرکار نے لا نبی بعدی کی تفسیر فرما کے وضاحت کر دی کہ رب نے بھی فرمایا کہ حضور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور نے بھی فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کا جو فضل ہے وہ رحمت ہوگی تم کے اوپر۔ فضل یہ ہو سکتا ہے کہ تم نیک لوگ بن سکتے ہو، تم صالحین بن سکتے ہو، تم شہداء بن سکتے ہو، تمہیں اللہ کی نعمت میں سے تمہیں اولاد مل سکتی ہے، تم بری چیز سے بچ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا جو نبوت ہے اس کا دروازہ میرے اللہ نے خود بند کیا ہے اور اس کی تفسیر فرما کے خود بتا دیا ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ اور اس آیت کے شان نزول آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ وہ صحابہ کی محبت دیکھ کے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، اور اللہ ہی فرماتا ہے ان اللہ معنا، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ اگر ہم بالفرض آپ کی یہ بات مان بھی لیں کہ اس آیت میں نبوت ثابت ہوتی ہے، اس آیت میں نبوت ثابت ہوتا ہے، تو پھر صرف ذلی اور بروزی نبی ہی کیوں، مستقل سابق کتاب نبی آنا بھی ثابت ہو جائے گا، کہ مستقل جو سابق کتاب نبی ہے ان کا آنا بھی ثابت ہو جائے گا، جو خود مرزا قادیانی کے دعوے کے خلاف ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ مرزا قادیانی
وہ کہتے ہیں کہ مرزا کے بعد آپ کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر تم بتاؤ کہ تم بڑے دعوے کرتے کہ امتی نبی اردلی نبی آ سکتا ہے ایسے آ سکتا ہے, بتاؤ کہ اگر مرزا قادیانی کے بعد کوئی اعلان نبوت کرے تو تم انہیں نبی مانو گے؟ نہیں. ادھر کہیں گے نہیں, پھر ان کی بولتی ہیں زبانیں بند ہو جائیں گی. پھر ثابت ہوا کہ تم جھوٹے ہو, جھوٹے رہو گے اور جھوٹے ہی تھے اور ہمیشہ جھوٹے رہو گے تا قیامت تک تم جھوٹے ہو. اور تمہارا وہ مرزا قادیانی بھی دنیا کا غلیظ اور کائنات کا سب سے غلیظ انسان تھا, سب سے گندا انسان تھا. اپنے مرزا قادیانی کے بارے میں پڑھو. وہ نبی تو بہت خوبصورت ہوتا ہے, اس کی حالت دیکھو, ایک آنکھ کا کانا. یار دیکھو ڈرائیور, اگر میں عقلی دلیل بھی ہو نا, میری بات سنو, کہ اگر ڈرائیور, اگر گاڑی رات کو ڈرائیور نے چلانی ہو نا, تو اگر لائٹ دونوں آگے ہوتے ہیں, ایک لائٹ خراب ہو نا, ڈرائیور گاڑی نہیں چلاتا. وہ کہتا ہے بھائی میں یہ کس طرح چلاؤں, آگے ٹریفک ہے آگے جاؤں گا, خدا نہ ایسا حادثہ ہوگا, بس الٹ جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, جو پیچھے بیٹھے ہیں لوگ بھی مارے جائیں گے, بھائی مارے جاؤں گا. تو یار دیکھو ایک ڈرائیور, ایک لائٹ خراب ہو تو وہ گاڑی نہیں چلاتا. تو یار یہ کس طرح کا نظام, یہ کیسے نبی آ سکتا ہے جس کے آنکھ نہیں ٹھیک؟ یہ عقل تھوڑی دیکھو, اپنی عقل کو دہراؤ. خدا نہ خدا را اپنے ایمان کو ٹھیک کرو, خدا را اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو. خود وہ تو جہنمی ہے, اور اس کے پیچھے پیچھے تم بھی جہنم کو اپنے مقدر بنے لکھو. خدا را اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو. سوچو, یاد رکھو, کائنات میں حضور کے بعد کوئی رضی, کوئی بروزی, کوئی امتی نبی نہیں آئے گا. حضور آخری نبی تھے اور آخری نبی ہیں, وہ آخری نبی رہیں گے. آخری